صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تمام نبیوں کے امام، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بروز قیامت سب سے پہلے میں اپنی قبر انور سے نکلوں گا. جب لوگ وفد بن کر جائیں گے تو میں ان کا قائد ہوں گا، اور جب وہ خاموش ہوں گے تو میں ہی ان کا خطیب ہوں گا، میں ہی ان کی شفاعت کرنے والا ہوں جب وہ روک دیے جائیں گے. ہمارے ساتھ انشاءاللہ آج آپ ضرور رہیں گے ناظرین، کیونکہ آج بارگاہ بہت ہی ممتاز ہے. آج آسمان انبیاء کرام علیہ السلام میں انبیاء بنی اسرائیل کے جد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں انشاءاللہ ہم اور آپ مل کر ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں. جن عظمتوں یعنی جن کی عظمتوں اور جن کی رفتوں کا یہ عالم ہے ناظرین، کہ جن کی آمد سے پہلے آمد کی بشارت کسی اور نے نہیں بلکہ مالک کائنات نے اپنے فرشتوں کے ذریعے اپنے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو سیدنا اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری کے ساتھ عطا فرمائی. یعنی جن کے دادا جد الانبیاء اللہ کے پیارے اللہ کے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹھہرے، جن کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام ٹھہرے، جو خود نبوت سے سرفراز کیے گئے، جن کے بیٹے حسینوں کے حسین اور جمیلوں کے جمیل حضرت یوسف علیہ السلام ہیں کہ زمانے کا حسن ان کے حسن کی خیرات بنا. یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کے مبارک سلسلے میں آپ علیہ السلام کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ آپ علیہ السلام کے دادا بھی نبی، آپ علیہ السلام کے والد بھی نبی، آپ خود بھی نبی، اور صاحبزادے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی. اور آپ کو ایک کمال بات بتلاؤں ناظرین کہ حضرت یعقوب علیہ السلام وہ ہستی ہیں جنہوں نے 100 بھیڑوں کے بدلے بیت المقدس کی زمین کو خریدا، اور جن کے قدموں کی برکت سے وہ بیت المقدس آباد ہوا جو انبیاء کرام علیہ السلام کا مسکن رہا. آج دیکھیے آپ پوری دنیا کی جو پالیٹکس ہے ناظرین اسی بیت المقدس کے اسی سرزمین کے گرد گھومتی ہے. سیدنا یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام آپ جانتے ہیں ناظرین اسرائیل تھا، جبکہ قدیم بائبل کے تحریف شدہ نظریے کے مطابق خدا کے ساتھ معاذ اللہ لڑائی لڑنے والا اور جیتنے کے بعد یعنی اپنے آپ کو فتح مند کرنے والا یعقوب ان کا نام جو ہے اسرائیل کہلایا. یعنی ان کے یہاں ظاہر ہے اس کو تحریف کیا گیا، یعنی خدا سے لڑنے اور جیتنے والا ان کے نزدیک اسرائیل ٹھہرا. اب آپ کو سن کے ایک بات کی حیرت ہوگی ناظرین کہ اسی تصور کو سامنے رکھتے ہوئے ارض مقدس پر قابض یہودیوں نے اپنے ملک کا نام اسرائیل رکھا ہے. اسی نام کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی، اور آپ علیہ السلام کی اولاد میں کثرت سے انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث ہوئے. یہ بھی انتہائی لطیف بات ہے ناظرین کہ آپ علیہ السلام کو آپ کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کی خدمت کے بدلے خیر و برکت کی دعا کا ایسا ثمرہ عطا ہوا. جو لوگ سمجھتے نہیں اس بات کو، ان کو سمجھنا چاہیے کہ باپ کی دعا کا کیا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام سے یعنی ان دونوں کے تعلق سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا ثمرہ عطا ہوا کہ آپ علیہ السلام کے صدقے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں اور احسانات کا تذکرہ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں اور رحمتوں کی انتہا کر دی کہ آسمان سے اس قوم کے لیے من و سلوہ تک اتارا گیا. قرآن سے آواز آتی ہے کہ اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا اور میرا عہد
عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا، صرف مجھ سے ڈرو۔ ناظرین کرام اندازہ کیجئے کہ بنی اسرائیل وہ قوم ہے جو سب سے زیادہ نوازے گئے اور پھر اپنی حرکتوں کی وجہ سے سب سے زیادہ دھتکارے بھی گئے۔ یعنی ان عظیم احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی تھا کہ انہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت عطا کی گئی اور ان کی رہنمائی کے لیے ایک ہی وقت ایک ہی خطے میں کئی انبیاء کرام علیہ السلام کو مامور کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ناظرین جن 12 گھرانوں کو الگ الگ گروہوں کی شکل میں منظم کیا وہ سب کے سب حضرت یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹوں اور حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی نسل سے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کے ساتھ جب مصر میں داخل ہوئے تو ان کی تعداد 93 نفوس پر مشتمل تھی، ایک روایت کے مطابق 72 اور 73 بھی آتا ہے ناظرین۔ اور جب انہی سے پھیلنے والے افراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکلے تو ان کی تعداد 6,70,000 کے قریب ہو گئی، یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12ویں بیٹے لاوی کی اولاد کو جن کی نسل حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام تھے ایک الگ جماعت کی شکل میں منظم کیا تاکہ وہ ان سب قبیلوں کے درمیان شمع حق روشن کرنے کی خدمات کو انجام دیتے رہیں۔ بس ذہن میں رکھیے ناظرین کہ یہ وہ مقام اور مرتبہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام رہتی دنیا تک باپ اور بیٹے کی محبت کا ایک استعارہ بن گئے۔ آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ 3 شخصیات موجود ہیں جو یقیناً کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ پہلی شخصیت ممتاز جناب علامہ اکرام حسین القادری صاحب موجود ہیں، دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد آصف مدنی صاحب موجود ہیں، تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد طاہر مدنی صاحب تشریف فرمائے۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ آغاز کرتے ہیں آپ سے، اور کیا خوبصورت تذکرہ پاک ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے علامہ صاحب کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خاندانی رفعت و عظمت عطا کی، پھر آپ علیہ السلام کے اجداد کا جو مقام اور مرتبہ ہے، ظاہر ہے جد الانبیاء آپ کے اجداد میں، اللہ کی طرف سے جو آپ علیہ السلام کی آمد کی بشارتیں دی گئیں وہ کیا کمال ہیں، اور قرآن پاک ظاہر ہے اس پہ شاہد کہ جب قرآن پاک پڑھا جاتا رہے گا اور پڑھا جاتا ہے صبح و شام تو آپ کی بشارت کا تذکرہ بھی آتا ہے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام جد الانبیاء ابو الانبیاء جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے عظیم پوتے ہیں، اور جناب سیدنا اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے، اور حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے پدر بزرگوار ہیں۔ یہ خاندانی طور پر ایک ایسا تسلسل ہے جو اللہ رب العزت نے اس مبارک خاندان کو عطا فرمایا کہ نبیوں کا ایک طویل سلسلہ آپ کے خاندان میں جاری نظر آتا ہے۔ آپ کی اصل میں بھی اور آپ کی فرع میں بھی نبوت کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جن کے لقب کے حوالے سے آپ نے بات ذکر کی ہے، جو کہ یہ کمپاؤنڈ ورڈ ہے اسرا اور ایل، تو یہ عبداللہ کے معنی میں یعنی اللہ کا بندہ کے اعتبار سے اسے جب ذکر کیا جاتا ہے تو یعقوب کے اور بھی بہت سارے معنی ذکر کیے گئے۔ ایک اس کا تلفظ اور اس کی جو پروننسیشن ہے وہ عبرانی زبان سے لیا جاتا ہے کہ جو ہے یسحق، اور عبرانی زبان میں اس کا معنی ہوتا ہے مسکراتا ہوا چہرہ۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو یعقوب کہا جاتا ہے ان کی جو بنیادی وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کی جو مسکراہٹ تھی وہ بہت زیادہ خوبصورت اور حسین تھی۔ اور یہ بات سمجھنے کے لیے ہم اگر اس طرف کا سہارا لیں کہ آپ کے جو شہزادے اور صاحبزادے جناب یوسف علیہ السلام ہیں کہ جن کے حسن و جمال کا ڈنکا اور چرچا ساری دنیا میں مشہور اور معروف ہے، بیٹے کا اگر اتنا حسن ہے تو پھر باپ کے حسن کی کیفیت کا عالم کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ یقیناً یہ نسبی طور پر بھی بہت ساری چیزیں آگے منتقل ہوا کرتی ہیں، گویا کہ ایسا ہی لگتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو حسن و جمال کا اظہار عطا فرمایا وہ حسن و جمال اخفاء کے طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام کے ذریعے سے ہی آپ کو منتقل ہوا۔ سبحان اللہ۔ اب جب ہم اس خاندانی عظمت کی بات کر رہے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں تقریباً 16 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر حضرت یعقوب کا لفظ استعمال ہوا، اچھا، یعنی یعقوب کہہ کر جناب یعقوب کا تذکرہ کیا گیا۔ اور ایک اور لفظ جو آپ کے نام کے ساتھ ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے اسبات، یعنی یعقوب کے مان بعد اسبات سبت سے ہے، اور یہ اس درخت کو کہا جاتا ہے کہ جس کی شاخیں بہت زیادہ ہوں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب ہم ذریت کو دیکھتے ہیں، آل کو دیکھتے ہیں، نسل کو دیکھتے ہیں تو وہ بڑی گھنی ہے اور بڑی کثرت کے ساتھ ہیں۔ تو اس وجہ سے قرآن مجید فرقان حمید نے اس جانب بھی اشارہ فرما دیا کہ نبوت کے اعتبار سے ہو یا ذریت کی کثرت کے اعتبار سے ہو،
ہم نے انہیں اسباط بنایا. قطع کلام کی معذرت، وہ بات آ گئی نا کہ وہ روایت میں جو 93 یا 72 یا 73 افراد جب قافلے کی صورت میں کنعان سے مصر میں داخل ہوئے، اور پھر دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک جب پہنچے تو 5.5 پونے 6 لاکھ، بلکہ پونے 7 لاکھ کے قریب. یہ جو نسل کی کثرت ہے یہ قرآن مجید فرقان حمید نے اس لفظ کے ذریعے سے ذکر فرمایا. ایک اور بڑی خوبصورت بات ہمیں نظر آتی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے جن جن مقامات پر حضرت اسحاق یعنی جناب یعقوب کے والد کی ولادت کا تذکرہ کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جناب اسحاق جن کا تذکرہ ہے کہ وہ پیدا ہونے والے ہیں، ان کے ساتھ جناب اسحاق کے بیٹے جناب ابراہیم کے پوتے یعقوب علیہ السلام کی بشارت دی جاتی ہے. سبحان اللہ. یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو رب کا خلیل ہونا ہے اس جانب بڑا خوبصورت اشارہ ہے کہ آپ ذرا یہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت جناب ابراہیم کی جب دلجوئی کا معاملہ فرماتا ہے تو صرف بیٹے کی بشارت نہیں بلکہ بیٹے کے ساتھ ساتھ آپ کو پوتے کی بھی بشارتیں عطا فرما رہا ہے. اور 100 برس کی عمر ہے، 100 برس کی عمر ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے یہاں سورۃ الانبیاء میں ذکر فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، فرمایا ہم نے بخشا اس کو یعنی ابراہیم کو اسحاق، وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور یعقوب دیا انعام میں، وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ. سبحان اللہ. یہ خاندانی عظمت پر جو خوبصورت مہر قرآن نے لگائی ہے وہ سارے کے سارے نیک بخت ہیں. ان میں تمہیں کوئی بھی بے راہ روی کا شکار نظر نہیں آئے گا. نبیوں کے مرتبے پر فائز ہونے والے جنہیں قرآن مجید فرقان حمید وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ کہہ رہا ہے. اب یہ جو بشارت جو خاص طور پر سب سے پہلے دی گئی، اس پر مفسرین نے کلام کیا ہے کہ سب سے پہلے حضرت یعقوب اور حضرت اسحاق کی جو خوشخبری اور بشارت ہے ابراہیم علیہ السلام کو کب ملی. بعض مفسرین نے یہ کہا کہ جس وقت آپ کو اعلان نبوت کا حکم دیا گیا اسی وقت آپ کو یہ بشارت دی گئی. اور بعضوں نے کہا کہ نبوت کے بعد جب جناب لوط علیہ السلام کی قوم کی جانب وہ سدوم کے مقام کی جانب جاتے ہوئے فرشتوں کی جماعت جب اس جگہ پڑاؤ ڈالتی ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن تھا تو اس مقام پر مہمان نوازی کے بدلے میں آپ کو یہ بشارت دی گئی. وہ بڑا خوبصورت انداز ہے کہ 12ویں پارے میں پورا تقریباً ایک رکوع کے قریب جو ہے یہ پوری تفصیل ذکر کرتا ہے کہ حضرت یوسف حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اپنی مہمان نوازی میں معروف ہے، اور قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ابھی صرف سلام دعا ہوئی اور بھنا ہوا بچڑا سامنے آ گیا، لیکن چونکہ وہ فرشتے ہیں، کھانے سے پاک ہیں، ہاتھ نہیں بڑھا رہے، تو آپ کو جب تشویش ہوئی تو اس تشویش کو رفع کرنے کے لیے فرشتوں نے کہا ہے کہ آپ پریشان مت ہوں، آپ ہم سے خوف نہ کھائیں، ہم تو آپ کو بشارت دینے کے لیے آئے ہیں. اور بشارت کیا تھی؟ بشارت اس بات کی تھی کہ ہم آپ کو آپ کے بیٹے کی بشارت دیتے ہیں. عمر زیادہ ہو گئی تو کیا ہوا؟ ہم آپ کو پوتے کی بھی بشارت دے رہے ہیں. جس وقت جناب سارہ نے یہ کہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، تو اسی کا تذکرہ پھر دوسری جگہ پر سورہ زاریات میں اللہ رب العزت کے قرآن کہتا ہے قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ، وہ بولے یوں ہی کہا ہے تیرے رب نے، إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ. اس فرمان پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہی حکمت والا ہے، وہ خبردار ہے جو تمہیں یہ بشارتیں دے رہا ہے کہ 100 سال کی عمر میں اسحاق بھی ہیں، عمر اتنی طویل ملے گی کہ تم اپنے پوتے یعقوب علیہ السلام کی خوشیاں بھی دیکھ رہے ہو. یعنی میں اگر طفل مکتب کی حیثیت سے اس بات کو سمجھوں تو نبی کی ولادت کی تو کیا ہی بات ہے امام الانبیاء کی، لیکن وہی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ بھی قرآن کا حصہ بنا دیا. اب بارہا اس کا تذکرہ تو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیے ذرا علامہ صاحب کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے والد حضرت اسحاق علیہ السلام سے جو تعلق ملا، اور ظاہر ہے وہ جو ایک خاص دعا ایک خاص موقع پہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو عطا کی، اس کا ثمرہ پھر دیکھا ظاہر ہے دنیا نے، اور آج تک دیکھ رہی ہے کہ وہ باغ و بہار آپ کی نسلیں ہو گئیں. وہ دعا کے بارے میں وہ پورا جو واقعہ وہ بتائیے. پھر آپ کے ماموں لابان کے پاس آپ کا رہنا اور ان کی بیٹیوں سے آپ کا عقد ہونا، پھر اس سلسلے کا آگے بڑھنا بتائیے ذرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے عظیم ترین حیثیت کے حامل ہوتے ہیں. یعنی یہ وہ شاہکار مخلوق ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ جو خالق اور مخلوق کے درمیان واسطے کا کام دیتی ہے، اور یہ رشتہ انسانی فلاح اور انسانی کامیابی اور آخرت میں بلندی درجات کے لیے یہ رشتہ لازم اور ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ روز اول سے قائم رکھا گیا کہ پہلا انسان ہی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، اور حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اس اعتبار سے بالکل ممتاز نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ان کی بشارت ارشاد فرما رہا ہے تو ان کو انعام کے طور پر ذکر فرما رہا ہے.
کہ یعقوب بطور انعام دیا، تو اللہ خالق کائنات جس شخصیت کو انعام قرار دے اس کی عظمت کا بیان ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ واقعہ جو آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا، یہ نفوس قدسیہ، ظاہر سی بات ہے کہ ان کا ہر طرز عمل لوگوں کے لیے مشعل راہ ہوتا ہے، یہ آتے ہی ہدایت کے لیے ہیں۔ تو چونکہ آپ نبی ہیں اور آپ کا ہر طرز عمل جو ہے وہ راہ ہدایت ہے ہر ایک کے لیے، تو آپ اپنے والد مکرم علیہ الصلاۃ والسلام یعنی حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں شب و روز مشغول رہا کرتے تھے، اور ایک بار آپ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے جو ہے اچھے کھانوں کے ذریعے سے میری خدمت کی جائے، تو آپ کے ایک بھائی بھی تھے عیس، وہ مختلف مواقع پر شکار کر کے اپنے والد گرامی کی خدمت میں پیش کرتے اور خدمت کیا کرتے تھے۔ جب انہوں نے سنا تو رغبت پیدا ہوئی اور وہ شکار کے لیے چل پڑے۔ اسی اثنا میں حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ان کے پاس وسائل موجود تھے اس سے وہیں موجود رہتے ہوئے اپنے والد گرامی کی اس ضرورت کو پورا فرمایا، اور آپ کو بہترین کھانے وہاں تیار کر کے مہیا فرمائے۔ ترغیب آپ کی والدہ نے دی تھی؟ جی، جس کے نتیجے میں والد گرامی بہت خوش ہوئے، اور حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام نے یعقوب علیہ السلام کو بہت زیادہ برکات کی دعائیں دیں، اور یہی وہ ہے کہ جو نبی ظاہر نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ آگے جا کے انہوں نے میری مسند کو سنبھالنا ہے اور کنعان میں موجود لوگوں کی ہدایت کا سبب انہی کو بننا ہے، لہذا بہت زیادہ برکات دعاؤں کے ذریعے سے حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام نے یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے سپرد فرمائی۔ اب جب وہ بھائی واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ معاملہ ہو چکا اور بڑی برکات کی دعائیں دیں، تو انہیں تھوڑی سی ناراضگی پیدا ہوئی کہ یہ برکات میں حاصل کر لیتا، میں محروم رہ گیا، رش کی کیفیت، جی، جس وجہ سے وہ آپس میں ناراضگی پیدا ہوئی۔ تو آپ کی والدہ محترمہ نے یہ مناسب جانا کہ یہ رنجش اگر بہت زیادہ بڑھ جائے گی تو دو بھائیوں میں جدائی پیدا ہو جائے گی، لہٰذا آپ نے اس اتحاد کو اور اس محبت کو قائم رکھنے کے لیے اپنے بیٹے کو کہا کہ تم میرے بھائی لابان کی طرف چلے جاؤ اور وہاں ان کے ساتھ رہو، تاکہ تھوڑے عرصے کے لیے جو دوری پیدا ہوگی اس کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں محو ہو جائیں گی ذہن سے، اور پھر حالات اپنی جگہ پر آ جائیں گے۔ اور پھر آگے جا کے وہ ہوا، اس پہ جا کے جی بالکل وہی حالات سازگار ہو گئے، اور آپس میں محبت کا رشتہ اسی طرح سے قائم ہوا اور باقی رہا جیسا کہ پہلے تھا۔ تو آپ والدہ محترمہ کے اس ارشاد پر اپنے والد گرامی جو کہ نبی ہیں اور اپنی والدہ محترمہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو والدہ کا طرز عمل دیکھیں کہ اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے وہ اپنے بیٹے کی جدائی برداشت کر رہی ہے، اور دوسرا اس بیٹے کی عظمت کے والدہ کے حکم کی پاسداری کے لیے وہ اپنے والدین کی جدائی کو برداشت کر رہے ہیں، اور یہ جدائی پھر اتنی طویل ہوئی کہ 20 برس تک وہ اپنے والدین سے جدا رہے۔ 20 برس۔ اب یہ گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ ابتدا میں بھی جدائی کی رنجشوں کو اور ان آزمائشوں کو برداشت کیا، اور بعد میں بھی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی کی رنجش کو آپ نے برداشت کیا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے قطع کلام کی معذرت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کی دو بڑی آزمائشیں، یعنی ایک اپنے والد سے جدائی اور والدہ سے جدائی، اور پھر ایک اپنے بیٹے سے جدائی، دونوں اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمایا، اور آپ کا یہ طرز عمل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان آزمائشوں پر تسلیم و رضا کا پیکر نظر آتا ہے۔ تسلیم کا مطلب بالکل اپنے آپ کو سرنڈر کرنا، سپرد کر دینا، اور رضا کا مطلب یہ کہ ذرا بھی طبیعت میں کراہت محسوس نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضا پر راضی ہیں کہ جو میرا رب کر رہا ہے وہ بہتر۔ اب آپ جو ہے وہ اپنے ماموں جان کی طرف چلے ہیں، راستے میں آپ نے ایک خواب بھی دیکھا، اور پھر آپ اس جگہ پر نشان لگا کر اپنے ماموں کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بڑا پرتپاک استقبال کیا گیا آپ کا، اور چونکہ آپ کے ماموں کا ایک کاروبار تھا، وہ بکریاں وغیرہ اور ریوڑ آپ کے تھے، تو ان کی دیکھ بھال کے لیے آپ کو رکھا گیا، اور وہاں آپ نے 10 برس گزارے، جس کو مہر قرار دیا گیا آپ کی زوجہ کے لیے، یعنی ماموں کی جو بیٹی تھی ان سے نکاح کے لیے اس خدمت کو مہر قرار دیا گیا۔ لیکن چونکہ آپ کی توجہ چھوٹی صاحبزادی کی طرف زیادہ تھی، لیکن وہاں دستور یہ تھا کہ پہلے بڑی کا نکاح ہوگا پھر چھوٹی کا ہوگا، تو پہلے بڑی کا نکاح کیا گیا، اور پھر 7 سال مزید اضافہ کر کے چھوٹی کا بھی نکاح آپ سے کیا گیا، اور اس کے بعد مزید 2 نکاح آپ نے مزید فرمایا۔ تو یہ 4 ازواج آپ کی تھی، جن سے 12 بیٹے ہوئے، اور آپ کی جو زوجہ جن کی ایک طرف آپ کی زیادہ توجہ راحیل، ان سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین۔ اچھا، اب چونکہ ظاہر 2 بھائیوں کا ہی تذکر آیا، 2 بھائیوں کی محبت کا تذکر آیا، اور آج 2 بھائی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، آپ بڑے بھائی اور
اپنا علامہ طاہر صاحب چھوٹے بھائی ہیں، تو ذرا آئیے ذرا چھوٹے بھائی صاحب پوچھتے ہیں. علامہ صاحب آپ بتائیے کہ یہ جو سفر، اس سفر کا جو ذکر اس وقت علامہ صاحب نے فرمایا، حضرت یعقوب علیہ السلام اسی سفر کے اندر جیسا کہ ابھی بتایا علامہ صاحب نے کہ خواب دیکھتے ہیں، اور اسی خواب کے ربط میں آپ نے ایک منت بھی مانی، تو وہ بھی ذرا بتائیے کیا قصہ ہوا. اور پھر کنان واپسی کا جو منظر نامہ ہے، چونکہ ظاہر ہے ماں کی خواہش یہی تھی کہ بیٹوں میں جو ہے وہ رنجش پیدا نہ ہو. اور دیکھیں یہ بھی بڑی ایک آج میرا خیال ہے بہت بڑی نصیحت ہے والدین کے لیے کہ بچے جدا نہیں ہونے چاہیے، بچوں کو کسی طور سے سمیٹ کے رکھنا چاہیے. تو وہ جو منظر نامہ ہے وہ بتائیے. اپنے بڑے بھائی عیس سے ملاقات کا جو آپ کا سلسلہ، پھر بیت المقدس کا جو قیام ہوا جہاں مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، بتائیے ذرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے جلیل القدر انبیاء علیہم السلام میں شامل فرمایا ہے، اور آپ کی مختلف فضیلتیں قرآن مجید میں ذکر کی گئی ہیں. ایک جو امتیازی خصوصیت اور فضیلت نظر یہ بھی آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کی عاجزی اور بے بسی کو جس لفظ سے ظاہر فرمایا، اسی لفظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی عظمت کا بھی ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین. شیطان کہتا ہے کہ اے رب مجھے تیری عزت کی قسم میں ضرور تیرے لوگوں کو گمراہ کروں گا سوائے ان لوگوں کے جو مخلصین ہیں، جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں، ان پر میرا کوئی کنٹرول نہیں ہے، میں ان کے حوالے سے بے بس ہوں. دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور یاد کیجئے ہمارے بندے ابراہیم کو، اسحاق کو اور یعقوب کو، اولی الایدی والابصار، جو قوت والے ہیں اور سمجھ والے ہیں. انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار. وہاں پہ مخلصین فرمایا، یہاں پہ فرمایا انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، کہ یہ بے شک ہمارے چنے ہوئے بندے ہیں. کس وجہ سے چنے ہوئے بندے ہیں؟ ذکر الدار، کہ یہ آخرت کی یاد بہت کیا کرتے ہیں. آخرت کی یاد کی وجہ سے یہ خاص بندے ہیں، مخلص ہیں. وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور بے شک یہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے بہترین بندے ہیں. سبحان. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی فضیلت ارشاد فرمائی. خواب کا جہاں تک معاملہ ہے، تو جب اپنے ماموں کی جانب روانگی ہوئی تو درمیان میں ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا، وہاں پہ آرام فرما ہوئے، پتھر پر سر رکھ کر تکیہ بنا کر آرام فرما ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خواب میں چند بشارتیں عطا فرمائی. ابھی کچھ دن پہلے والد صاحب نے دعا عطا فرمائی تھی، اور اس دعا کی قبولیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب کے ذریعے ثمرات نظر آنا شروع ہو گئے. آپ دیکھتے ہیں کہ خواب میں ایک سیڑھی ہے جو آسمان سے زمین تک لگی ہوئی ہے، اور فرشتے اس پر آنا جانا کر رہے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت یعقوب سے مخاطب ہو کے ارشاد فرماتا ہے کہ عن قریب ہم آپ کو برکت عطا فرمائیں گے، اور آپ کی اولاد کو کثرت عطا فرمائیں گے، اور یہ زمین آپ ہی کے لیے ہے اور آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سرزمین کو آپ سے متعلق فرما دیا. بے شمار برکتوں کی بشارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما دی، اور یہ والد صاحب کی دعا کے نتیجے میں ملی ہے، اور وہ دعا خدمت میں سبقت لے جانے کی وجہ سے ملی ہے. تو آج کی اولاد کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر مختلف ایک سے زیادہ اولاد ہیں تو خدمت میں سبقت لے جانے کا جذبہ ہونا چاہیے. آج کل ماحول یہ ہے کہ ایک بیٹا دوسرے بیٹے کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ابا جی کو پانی آپ نے پلانا ہے، میں نے نہیں پلانا. وہ فیس بک میں اتنا بزی ہوتا ہے، ابا جی آتے ہیں تو توجہ نہیں ہوتی، 3 دفعہ بلاتے ہیں تو پھر موبائل چھوڑ کے باپ 11 اولادوں کو جوان کر دیتا ہے، 11 جو ہے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہیں، کون جا کے پانی کون جا کے. اور یہاں پہ سبقت لے جانے کی وجہ سے دعا ملتی ہے، اور پھر رہتی دنیا تک حضرت یعقوب کا نام لیا جاتا ہے. منت کا جو معاملہ ہے، آپ یہ خوبصورت خواب دیکھتے ہیں تو وہیں پر اللہ کی بارگاہ میں منت مانتے ہیں. پہلی منت یہ مانتے ہیں کہ اگر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ میرے والد کے پاس بھیجنے کا اہتمام فرماتا ہے تو اسی مقدس خواب کی جگہ پر میں اللہ کی عبادت کا گھر بناؤں گا، اور یہی بیت المقدس پھر بنتا ہے. اور دوسری منت یہ مانتے ہیں کہ جو مال مجھے ملے گا اس کا 10واں حصہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا. کیا اچھی بات. تو اب یہ دیکھیں، یہ ایک سبق ہے
کہ اگر اچھا خواب نظر آتا ہے تو اس کے شکرانے کے طور پہ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرنا یہ اچھی چیز ہے. اسی طرح مسجدیں بنانے کی ترغیب ہے اس کے اندر، اور منتیں ماننے کا ایک شرعی کانسیپٹ ہمیں 20 برس نظر بعد آتا ہے. پھر آپ پلٹے اور عیس سے ملاقات ہوئی. جی 20 برس آپ ماموں کے ساتھ رہے اور پھر پلٹے. اب اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ دیکھیں 20 برس آپ ماموں کے ساتھ رہے جو آپ کے سسر بھی ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ داماد کا سسر کے گھر میں رہنا معیوب نہیں ہے اگر وہ اپنی زوجہ کی کفالت کرنے والا. اور یہاں تو اتنی زبردست خدمت کی ہے اپنے ماموں کی کہ کاروبار میں دن دگنی رات چوگنی، لیکن وہ ترقی سسر کی دولت پہ نظر نہ ہو، بات یہ شرط کے ساتھ ہے. ملاقات ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ عید سے ملاقات جب آپ 20 سال کے بعد واپسی آئے تو درمیان میں ایک مقام تھا جہاں پہ حضرت عیس کا بھی رہنا سہنا تھا. اب 20 سال پہلے ایک ناراضگی تھی، وہ ایک ملاقات تھی، اور اگلی ہی ملاقات جو 20 سال کے بعد ہو رہی ہے، دونوں بھائیوں کی دماغوں سے اور ذہنوں سے وہ خلش اور وہ ناراضگی بالکل ختم ہو گئی. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عیس 400 لوگوں کو لے کر حضرت یعقوب کے استقبال کے لیے پہنچتے ہیں. اور آپ کئی بھیڑے لے کے آئے تھے، ان کو کئی بھیڑے لے کر آتے ہیں، اور اپنے ریوڑ میں سے جو سب سے خوبصورت ترین بھیڑے ہیں وہ اپنے بڑے بھائی کو تحفۃً عطا فرماتے ہیں. اور اس سے بس ایک آخری چیز کہ دیکھیں، اس سے قطع رحمی اور صلہ رحمی کا ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر ذاتی رنجشیں ہوں، اور یہاں پہ تو والد کی خدمت میں سبقت لے جانے کی وجہ سے تھیں، اگر ہوں تب بھی فوری طور پہ ختم کرنا ضروری ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات میں بھی اس شخص کی بخشش و مغفرت نہیں ہوتی جو اپنی خونی رشتوں سے رشتہ توڑ دینے والا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور دیکھیں پھر کمال بات یہ ہے کہ وہ منت بھی آپ نے کیسے پوری کی کہ 100 بھیڑوں کے عوض میں آپ نے وہ خطہ جس پہ آج اسرائیل قابض ہوا ہے اس خطے کو آپ نے خریدا اور بیت المقدس اس کو بنایا اور وہی مسلمانوں کا قبلہ اول بنا. ناظرین، ظاہر یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا فیضان ہے. ہمارے ساتھ رہیے، بس سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اور جب لوٹیں گے تو آپ کو اب چونکہ تذکرہ ظاہر ہے حسینوں کے حسین کا آنا چاہیے، حضرت یوسف علیہ السلام کا، آپ کے شہزادے، آپ کے صاحبزادے، تو ان سے جو، اور بنیامین سے جو آپ کے صاحبزادے، ان سے جو ایک خاص محبت تھی. پھر ظاہر ہے وہ جو ایک پورا واقعہ، کیونکہ یہ آسن القصص ہے ناظرین، اس میں اس حسد کا بھی ذکر ہے جو اولادوں کے اندر پیدا ہو گیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے. اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے درود پاک سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وصحبه وبارك وسلم وبارك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. تو جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ پاک ناظرین، جن کی ہستی بڑی کمال ہستی ہے صاحب کے ابتدائی دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ان آزمائشوں سے گزارا. ذرا تصور کیجئے ناظرین کہ کوئی اولاد اپنے والدین سے جدا ہو جائے اور جدائی بھی 20 برس تک یعنی 2 عشروں پہ محیط ہو جائے تو یہ کیا کم آزمائش ہوتی ہے؟ کتنی بڑی آزمائش تھی ناظرین. پھر ایک آزمائش وہ جو آپ پر آپ کی اولاد کی صورت میں آئی، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام سے جدائی. اور جدائی بھی ناظرین کتنی، 40 برس تک وہ یوسف علیہ السلام سے جدا رہے، زاروں قطار روتے رہتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی روتے روتے آنکھوں کی بینائی بھی ضائع ہو چکی تھی. یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام حقیقت حال سے مکمل طور پہ باخبر تھے،
مگر اس کے باوجود بھی خشیت الہی کے تحت خاموش رہ کر صبر کی اعلیٰ ترین مثال قائم کرتے رہے. یہ ہم تمام دیکھنے اور سننے والوں کے لیے. صاحب ہم ہائے ہائے کرتے ہیں نا کسی بھی مصیبت کے اوپر, ذرا سوچئے کہ اس سے بڑی پریشانی اور مصیبت کیا ہوگی کہ ایک وہ دور تھا کہ والدین سے جدا رہے اور ایک یہ دور ہے کہ اپنے نور نظر سے جدا ہے, لیکن سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی صبر کرتے رہے, ناشکری کا ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا, اور اپنے بیٹے سے ملنے کا جو ان کا ایک خاص انداز تھا کہ تیقن تھا اللہ کی ذات پہ ملاقات ہوگی. اور وہ ناظرین کہ ملاقات ہوئی, کیسی ملاقات ہوئی کہ وہ جو 72 یا 73 یا 93 افراد پر مبنی کنان سے جب قافلہ مصر تک چلا ہے ناظرین, تو آپ اپنے بیٹے نور نظر کو یعنی جو والی مصر بن چکے تھے اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ایسے پروٹوکول کو لے کے اپنے بیٹے کا استقبال کرتے ہیں جس پروٹوکول کو دنیا نے نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا تھا نہ اس کے بعد کبھی دیکھے گی. یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی یوسف علیہ السلام سے ملن کی وہ اوقات تھے ناظرین. اور پھر ایک وصیت بڑی کمال تھی. وہ وصیت میں آپ کو بتلاؤں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب پردہ فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ میری میت میرے وطن میں بھیج کر والد اسحاق علیہ السلام کے پاس دفن کی جائے. اچھا, سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی میت کو لکڑی کے تابوت میں رکھ کر بیت المقدس منتقل کیا گیا. اور آپ کو ایک کمال بات میں بتلاؤں ناظرین, آج پوری دنیا میں جہاں بھی یہودی اگر مرتا ہے تو اس کی وصیت ہوتی ہے کہ اسے بیت المقدس میں یعنی اسی ارض مقدس میں مدفن کیا جائے. اس کی وجہ یہی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے چونکہ وصیت فرمائی تھی تو اسی وجہ سے عام یہود میں یہ رسم چل نکلی کہ وہ اپنے مردوں کو جو دور دور کہیں بھی جا کے اگر مرتے ہیں تو بیت المقدس میں ہی ان کو دفنایا کرتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 147 برس کی عمر عطا فرمائی تھی. ذرا وہیں سے سلسلے کو جوڑتے ہیں. بتائیے, حضرت یعقوب علیہ السلام کی اپنے دو بیٹوں حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے جو محبت ہے, اور ظاہر ہے وہ ایک تقاضا جو حسد کا تھا وہ بھی کسی کلائمیکس پہ پہنچنا تو تھا, لیکن وہی بات ہے اس قصے نے بہت کچھ بتایا. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ایک تسلسل ہے مستقل. ہم اگر دیکھتے ہیں تو انسان کی نیچر اور انسان کی فطرت میں اللہ رب العزت نے دو کیفیات کو ذکر فرمایا ہے, اور ان کیفیات میں سے ایک کیفیت محمود قرار پائی اور دوسری جو کیفیت ہے وہ مذموم قرار پائی. ٹھیک. ان کیفیات میں ایک ہے حسد اور دوسرا ہے رشک. حسد کو مذموم قرار دیا گیا اور جو رشک ہے اسے محمود قرار دیا گیا. ان دونوں میں بڑا باریک سا فرق ہے. رشک کی تحسین کی گئی ہے, اس کی تحمید کی گئی ہے اور اس رشک کو اختیار کرنے کا حکم بھی دیا گیا, لیکن حسد سے بچنے کیا حکم دیا گیا, اور اس حسد ہی کے بارے میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعیدات بھی ذکر فرمائی. رشک یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے بھائی کو دیکھے کہ اس کے پاس اللہ کی کوئی نعمت ہے تو اس نعمت کے حصول کے لیے خود تگودو اور کوشش کرے, اور ساتھ یہ بھی دعا کرے کہ اس بھائی کی جو یہ نعمت ہے وہ بھی سلامت رہے. درست. حسد یہ ہے کہ کسی بھائی پر اگر وہ نعمت اور انعام دیکھے تو دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ یہ اس کے پاس کیوں ہے, اس سے جدا ہو جائے اور یہ نعمت مجھے مل جائے. یہ حسد ہے. اسی وجہ سے فرمایا گیا کہ اس حسد کے ذریعے سے دوسرے مسلمان کی حق تلفی ہوتی ہے کہ اس کے بارے میں غلط رائے دل میں جنم لیتی ہے, اور اس خیال اور اس رائے کے مذموم ہونے کی بنیاد پر اس حسد کو بھی مذموم قرار دیا گیا. اب یہاں ہمیں یہ بات نظر آ رہی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے اولاد کی کثرت عطا کی. قبلہ مفتی صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے ماموں لابان کی جو شہزادیاں ہیں ان سے نکاح کا تذکرہ کیا ہے. لیا جو ہیں وہ بڑی بیٹی تھیں, راحیل چھوٹی بیٹی تھیں. آپ کا رجحان راحیل کی جانب تھا, لیکن آپ کا نکاح پہلے لیا کے ساتھ ہو گیا. ان سے آپ کی 4 جو ہے نا اولادیں ہوئیں, لیکن آپ کی جو دوسری زوجہ ہیں راحیل ان سے کوئی اولاد نہیں. وہ یہ چاہتی تھیں کہ میرے شوہر نامدار کے ساتھ میرا بھی سلسلہ اور تعلق قائم رہے, اس لیے انہوں نے اپنی کنیز جناب یعقوب کے عقد میں دی تاکہ میری دی ہوئی کنیز سے اولاد ہو جائے گی تو میرا تسلسل قائم ہو جائے گا. اس سے اللہ رب العزت نے انہیں اولاد عطا کی. تو اس بات پر دوسری جانب لیا نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا کہ میرا بھی ایسا سلسلہ قائم ہونا چاہیے, تو انہوں نے بھی ایک کنیز آپ کے عقد میں دی. تو اب یہ 4 نکاح ہو گئے, اور ان 4 کے ذریعے سے ساری اولادیں ہو چکی ہیں. اب جناب راحیل کے جن کی اب تک اولاد نہیں, اللہ رب العزت نے انہیں اولاد عطا فرمائی. یوسف علیہ السلام کیسی عظیم ماں ہے کہ جس عظیم ماں کے بطن سے اللہ رب العزت نے جناب یوسف علیہ السلام کو تولد عطا فرمایا, اور آپ کی ولادت جو ہے جناب راحیل کے بطن مبارک سے ہو رہی ہے. سبحان. اب چونکہ ایک اعتبار ان دونوں بیٹوں سے جو سب سے آخر میں پیدا ہو رہے ہیں
جن میں سے حضرت یوسف علیہ السلام اور پھر ان کے چھوٹے بھائی بنیامین، یہ دونوں سگے بھائی ہوئے ٹھیک، جن کا جو ہے نسب جناب راحیل سے جاری اور قائم ہو اور ان کے بطن سے پیدا ہوا۔ درست۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو قلبی رغبت ہے وہ ان دو شہزادوں کی جانب اس وجہ سے ہے کہ یہ سب سے چھوٹے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے چونکہ ابتدا ہی سے آپ کا قلبی میلان جناب راحیل سے تھا، تو اس وجہ سے کہ وہ اولاد ان کی اولاد ہونے کی وجہ سے ان کی جانب رغبت زیادہ تھی۔ ایک اور وجہ جو ذکر کی گئی تاریخ نگاروں نے وہ یہ بیان کی کہ جب فلسطین میں جناب بنیامین کی ولادت ہوئی ہے تو آپ کی ولادت کے کچھ عرصے بعد جناب راحیل دنیا سے پردہ کر گئی۔ اب چونکہ یہ دونوں سب سے چھوٹے شہزادگان ہیں، باقی سارے بڑے ہو چکے تھے، جن سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو سب سے زیادہ قلبی لگاؤ تھا آپ کی زوجہ سے، وہ دنیا سے پردہ کر گئیں۔ تو اس عمر میں کہ چھوٹی عمر میں والدہ کے جدا ہو جانے کی وجہ سے جناب یعقوب کی خود بخود قلبی رغبت ان دونوں شہزادوں کی جانب زیادہ ہو گئی۔ تو یہ ایک فطرت کی کیفیات تھی، اس میں یہ نہیں ذکر کیا جا سکتا کہ جناب یعقوب علیہ السلام نے محبت دینے میں کسی قسم کی کوئی افراط و تفرید کا سلسلہ کیا، بلکہ یہ وجوہات قلبی اعتبار سے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ذکر فرمائی۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے نکاح فرمائے ان میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے زیادہ پیار اور محبت ہم سب کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اور ساری ازواج جانتی ہیں، لیکن کوئی شکوہ اس بنیاد پر نہیں کرتا کہ حقوق سب کو حاصل ہیں، سب رشک کی کیفیت میں، اور فطرت کے جو تقاضے ہیں وہ فطرت کے تقاضے سیدہ عائشہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں جناب راحیل کے ساتھ حضرت یعقوب کا جو قلبی میلان تھا وہ منتقل ہوا ہے اولاد کی جانب، اور آپ اپنے چھوٹے شہزادگان جناب بنیامین اور حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قلبی محبت کی کیفیت زیادہ رکھتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے ایک پارشل وجہ شاید یہ بھی ہے کہ وہ جو نبوت کی خوشبو حضرت یوسف علیہ السلام کی، بالکل اس کو بھی آپ کو چوتھی وجہ بھی قرار دے سکتے ہیں۔ اب پھر ساتھ ہمیں یہاں یہ بات مد نظر رکھنی ہوگی کہ اس مقام پر رشک پیدا ہونا چاہیے تھا، دیگر اولاد ان سے رشک کرتے ہوئے خدمت کے ذریعے سے اپنے والد کی محبت کو اپنی جانب منتقل کرنے کی کوشش کرتے، لیکن افسوس یہ ہوا کہ وہاں رشک کی بجائے حسد پیدا ہوا، اور اسی حسد کا نتیجہ یہ نکلا کہ 40 سال کی فرقت کی آزمائش دوبارہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے کھڑی ہے، اور جناب یعقوب علیہ السلام جو اپنے نگاہ نبوت اور علم نبوت کی بنیاد پر جانتے بھی ہیں کہ یہ ملاقات ہونی ہے، لیکن صبر، توکل اور اللہ رب العزت کے اس منشا پر رضامندی کی کیفیت کا عالم یہ ہے کہ آنکھیں بھی روتی ہیں، دل میں بھی ملال ہے، لیکن زبان پر کبھی شکوہ اور شکایت نہیں ہے۔ یہ علامہ صاحب بڑی اہم ترین بات ہے، اور میں چاہتا ہوں اسی تسلسل کو ذرا آپ جوڑیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی حضرت یوسف علیہ السلام سے جو جدائی ہوئی، آپ 40 برس کہہ دینا بہت آسان ہے، یا تو 4 دن جو ہے جدائی برداشت نہیں ہوتی، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ کسی کا بیٹا کسی کے باپ سے جدا ہو، ظاہر ہے یہ بہت زندگی کا ایک بہت بڑا ٹراما ہوتا ہے، اور اب تو ظاہر ہے چونکہ سوشل میڈیا بڑا وائبرنٹ ہے، ساری چیزیں ایک دم ایکسپلور ہو جاتی ہیں، لیکن وہ دور کیا دور، اس دور کے اندر مطلب اس طرح سے جو ہے اپنا نہ کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے نہ کچھ ہے، لیکن وہی بات ہے اللہ پر توکل اور اللہ پر تیقن، حضرت یعقوب علیہ السلام کا اس لیول کا کہ اس جدائی میں بھی ان کو یقین تھا کہ ملاقات ہوگی ضرور، تو وہ توکل، وہ تیقن، وہ صبر کی جو عالی شان مثال ہے اس کے بارے میں ذرا گفتگو کیجیے۔ پھر 40 برس کے بعد جو ملن کا منظر نامہ ہے بتائیے ذرا۔ جی، اس سلسلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں سورہ یوسف میں اس واقعے کو بڑے حسین انداز میں ذکر فرمایا اور اسے احسن القصص قرار دیا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے احسن القصص قرار دیا، بہترین قصوں میں سے ایک قصہ، اور اس کی ابتدا یوں ہی کہ آگے فرمایا اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، کہ میرے والد گرامی میں نے خود کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، احد عشر کوکبا 11 ستاروں کو، اور چاند اور سورج کو بھی خود کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ تو یہ جو خواب آپ نے اپنے والد محترم کی خدمت میں ذکر کیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں،
تو آپ نے منع فرمایا کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، کہ اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں پر بیان مت کرنا کہ کہیں وہ کسی قید میں اور کسی فریب میں مبتلا ہو جائیں اور پھر وہ کسی سازش کا شکار ہو جائیں، تو اس کو چھپانے کا حکم دیا۔ حالانکہ اللہ کی طرف سے نبی کو جو خواب دکھایا جاتا ہے وہ بالکل حق ہوتا ہے اور وہ حجت ہوتا ہے۔ خواب اس درجے میں ہوتا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا اپنی پیاری چیز قربان کریں، تو وہ خواب تھا، تو لہٰذا یہ خواب تو اپنے مقام پر تھا، لیکن اسے بیان کرنے کا نتیجہ جو ہے ظاہری اعتبار سے یعنی وہ خواب بمنزلت وہی ہوتا ہے، جی کہا جائے گا؟ جی بالکل، وہ نبی کو جو خواب دکھایا جاتا ہے وہ تو حجت ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب اس میں آپ غور فرمائیے کہ ہوا وہی جو ہونا تھا، اور لیکن ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ سبب کو اختیار کریں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک نوع کا سبب اختیار کیا کہ اس خواب کو کی اطلاع ان کو نہ ہو، کہ کہیں یہ دشمنی میں مبتلا ہو کر کوئی انتہائی قدم نہ اٹھائے، لیکن قدم تو اٹھا لیا، اس خواب کے معلوم نہ ہونے کے باوجود بھی قدم اٹھا لیا، اور باپ اور بیٹے میں جدائی 40 برس کی ہو گئی۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسباب اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے، ہونا یہ چاہیے۔ توکل اس چیز کو کہتے ہیں، اللہ پر بھروسہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سبب اور مسبب کا تعلق جوڑا ہے۔ آپ پانی پیئیں گے پیاس بجھ جائے گی، آپ کھانا کھائیں گے اور آپ کی بھوک ختم ہو جائے گی، تو یہ سبب اور مسبب کا تعلق خالق کائنات ہی نے جوڑا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ سبب اختیار کرو اور سبب اختیار کرنے کے بعد نتیجہ خالق کائنات پر چھوڑ دو۔ نتیجہ مرتب کرنے والی ذات ہمارے رب کریم کی ذات ہے۔ بعض اوقات ہم سبب اختیار کرتے ہیں، حضور سے پوچھا حضور جانور کو باندھوں اور پھر صبر کروں یا کھلا چھوڑ کر صبر کروں؟ تو حضور نے فرمایا پہلے اس کو باندھ پھر اللہ پر، اعقلھا ثم توکل، پہلے اسے باندھ اور پھر اللہ پر بھروسہ کر۔ اب آپ خود سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جب باندھ دیا تو اب بھروسہ کہے گا؟ لیکن بندے تو نے حفاظت کا ایک سبب اختیار کیا ہے جو تیرے نزدیک اس وقت حفاظت کا سبب بن رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہی حفاظت کا سبب جسے تو حفاظت کا سبب بن رہا ہے اس کی ہلاکت کا سبب بن جائے۔ تو نے جانور باندھ دیا اور کہیں سے درندہ آ گیا اور اس نے حملہ کر دیا، اگر کھلا ہوا ہوتا تو بھاگ کے اپنے آپ کو بچا لیتا۔ تو نے جس چیز کو سبب قرار دیا ضروری نہیں ہے کہ اس کے وہ اثرات اور وہ نتائج مرتب ہوں جو تو سوچ رہا تھا۔ ہاں رب نے اس کو سبب ضرور بنایا ہے، لیکن اصل نگاہ مسبب الاسباب کی طرف ہونی چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہی توکل ذات باری تعالیٰ پر، اور کیوں نہ ہو کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور ہادی برحق ہیں، اور ان کا وہ تعلق خالق کائنات سے جڑا ہوا ہے، اور وہ ہدایت نبی پر ہی اترتی ہے جسے ہم وحی قرار دیتے ہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل الى آخر الآیہ، کہ اس ہدایت کو اگر پہاڑ پر اتار دے تو ریزہ ریزہ ہو جائے۔ تو بندے اگر تجھ پہ اتاروں گا یا عام آدمی تو تیرا کیا حال ہوگا؟ تو جسمانیت کے اعتبار سے پہاڑ کسی قوت نہیں رکھتا ہے، تو اس سے بھی زیادہ خطرناک صورتحال کا شکار ہوگا۔ تو یہ ہدایت ضروری بھی تھی، لہٰذا وہ ہدایت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے ان نفوس قدسیہ کے ذریعے سے۔ تو کیوں نہ ہو کہ یہ توکل کر کے دکھائیں، یہ صبر کر کے دکھائیں کہ آنکھیں رو رہی ہیں، دل جو ہے وہ ملال میں مبتلا ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی کلمہ ایسا زبان سے صادر نہیں ہوتا۔ یہ مشعل راہ ہیں، یہ 40 برس تک روتے رہے، بینائی تک چلی گئی، سب تک صبر کیا۔ جی بینائی تک چلی گئی، اور اس کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام کو خبر پہنچی اور بھائیوں سے ملاقات ہوئی اور والد گرامی کی خبر پہنچی، تو آپ نے اپنی قمیض مبارک پیش کی، اپنے بھائیوں کو کہا کہ یہ میرے والد گرامی کے چہرے پر ڈال دینا۔ فرتد بصیرہ، تو جب یہ چادر یہ قمیض مبارک ڈالی گئی تو وہ دوبارہ انکھیارے ہو گئے۔ نبی کی قمیض میں اس قدر برکات کہ وہ بینائی عطا کرنے والی ہو، تو پھر اس نبی کے جسم اطہر کے اندر کتنی برکات ہوگی۔ کمال یہ ہے کہ ابھی قمیض پہنچی نہیں تھی، میلوں میل دور تھی، اس کی خوشبو آپ محسوس کر رہے ہیں۔ میرے بیٹے کی قمیض میرے پاس آنے بس آخری بات یہ ہے کہ جب ملاقات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسے ذکر فرمایا فلما دخلوا علی یوسف آویٰ الیہ ابویہ قال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یوسف پر داخل ہوئے وہ اس حال میں کہ یوسف علیہ السلام نے انہیں بڑے اعزاز اور اکرام سے نوازا، بڑی تعظیم کی اپنے والدین کی، اور فرمایا کہ آپ مصر میں داخل ہوں امن کی کیفیت میں اگر اللہ نے چاہا۔ اب یہاں پر بادشاہ وقت کہہ رہا ہے شہر میں داخل ہو جائیں، لیکن انشاءاللہ کہہ رہا ہے، پاورز اس کو حاصل ہیں لیکن پاور پہ توکل اور بھروسہ نہیں ہے۔ میرے آرڈرز اپنے مقام پر، لیکن اللہ چاہے گا تو اس کی مشیت پوری ہوگی۔ اور پھر وہ خواب پورا ہوا کہ آپ کو سجدہ کیا گیا، اور اس خواب کو اللہ تعالیٰ نے حق کر دکھایا۔
اچھا، اب اس میں جو ایک خاص بات ہے کہ یہ تو پورا منظرنامہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آزمائشوں کا ہے، جو ابتدائی دور بھی ہے، پھر آپ کا یہ درمیانی دور بھی ہے، پھر تقریباً 24 برس تک ظاہری طور پہ جو ہے وہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اپنے بیٹے کے ساتھ رہے۔ اچھا، آپ کی نسل پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو دعا کا ثمرہ، یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک شجر سایہ کی طرح بنایا اور اس کو کئی روٹس عطا کی، اس میں انبیاء کرام علیہ السلام کی کثرت ہمیں نظر آتی ہے، یوسف علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک۔ ایک تو یہ آپ ذرا بتائیے اس کی تفصیل۔ دوسرا، ان انبیاء کا تعارف کیا، نیز آخری ایام میں اپنی اولادوں کو خاص طور پہ ایک وصیت فرمائی تھی، اور وہ جو وحدانیت کا تصور ہے جو یہودیت کی پوری عمارت کو گرا دیتا ہے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ اس پہ گفتگو اس طرح سے ہوتی نہیں جس طرح ہونی چاہیے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک وصیت کا تعلق ہے تو جب انتقال کا وقت آیا تو آپ نے اپنے تمام بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور وصیت کرنے ہی لگے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے کچھ جملے ارشاد فرمائے، اور وہ جملے یہ تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ اس نے مجھے جیل سے نکالا اور مجھے بادشاہت عطا فرمائی۔ یہاں پر علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شکریہ کلمات میں کنویں سے نکلنے کا ذکر آپ نے ارشاد نہیں فرمایا، کیونکہ وہ ایک بدمزگی پیدا کرنے والا جملہ ہو جاتا کہ کنویں سے نکلنا بھی اللہ تعالیٰ کے شکر ہی کی وجہ سے تھا، لیکن کنویں میں ڈالنا بھائیوں کی وجہ سے تھا، تو اس کا ذکر نہیں فراموش۔ اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ بعض اوقات لوگ آپ کے بھائیوں کے حوالے سے زبان اعتراض دراز کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ مغفور بندے ہیں، مغفرت یافتہ بندے ہیں، ان کے خلاف زبان اعتراض دراز، اور یہ بھی ہماری تربیت کے لیے سارے واقع بالکل۔ اور اسباط انہیں ارشاد فرمایا، ان کے قبیلے بنے اور پھر ان میں انبیاء علیہم السلام پیدا ہوئے۔ آپ نے جو وصیت فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس حوالے سے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اذ حضر یعقوب الموت، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے وصال مبارک کا وقت آیا، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، تو آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، تو آپ کے بیٹوں نے کہا کہ ہم آپ کے رب کی اور آپ کے آبا اسماعیل، اسحاق اور ابراہیم کے رب کی عبادت کریں گے۔ اور کیا ان کے الہ مختلف ہیں؟ آگے واضح کر دیا، الہ واحد، کہ ہم ایک خدا، ایک الہ جو آپ تمام مقدس نفوس کا الہ ہے، ہم اسی کی عبادت کریں گے۔ یعنی کوئی دعویٰ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ کرے کہ عزیر علیہ السلام معاذ اللہ کے بیٹے ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے۔ یہ دونوں مذاہب کی عمارتیں حضرت یعقوب علیہ السلام جن کے نام پہ بنی اسرائیل ہیں، یہ عمارتیں ختم کر کے رکھ دیں کہ ایک خدا کی عبادت کرنی ہے۔ اور دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو اسی دین کی وصیت کی۔ کیا وصیت کی؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ دین منتخب فرما دیا ہے۔ وصیت دیکھیں، فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو تم ہرگز نہ مرنا سوائے اس کے کہ تم مسلمان ہو، صرف مسلمان ہونے کی حالت میں مرنا ہے۔ والدین کے لیے سبق ہے کہ انتقال کے وقت بلا لیتے ہیں کہ یہ دکان تم رکھ لینا، یہ کاروبار تم رکھ لینا۔ یہاں پر دیکھیں والدین کیسی نصیحت کر رہے ہیں کہ ایمان کی فکر مرتے دم تک کرنی ہے، ایسی حالت میں نہ آ جانا کہ مال کے چکر میں اتنے آگے بن گئے کہ پھر ایتھیسٹ ہو گئے۔ ہمیں ایسی مثالیں آج کل بہت ملتی ہیں کہ اولاد، والدین نے تربیت اچھی نہیں کی تو بعد میں وہ اسلام سے پھر جاتے ہیں۔ یہ نصیحت ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اور تیسری نصیحت حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑی خوبصورت کی کہ مجھے جو ہے میرے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کے قدموں میں دفن کرنا بیت المقدس کے اندر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے والد کے قدموں میں دفن ہونے کی خواہش کرنا، یہ انبیاء کرام علیہ السلام، اور اسی طرح اللہ کے مقرب بندوں کے قریب اپنے آپ کو دفنانے کی خواہش کا اظہار کرنا، یہ بھی سنت انبیاء علیہ السلام ہے۔ تو کوئی یہ کہتا ہے کہ فلاں مزار کے پاس میری قبر ہونی چاہیے، یہ غلط نہیں ہے، ان کی برکات اس قبر تک ضرور پہنچیں گی۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا ہمیں عقیدہ نظر آتا ہے۔ آپ کی جو اولاد ہے، آپ کی اولاد جیسے ذکر ہوا کہ 12 بیٹے، ان سے پھر 12 قبیلے ہوئے جو بنی اسرائیل کہلائے، ان کو قرآن میں اسباط کے نام سے موصوف
موسوم کیا گیا ہے. آپ کی جو اولاد میں بڑے مشہور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، ان میں حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بادشاہت عطا فرمائی. آپ وہ واحد نبی ہیں جن کے والد 40 سال تک آپ کی جدائی میں روتے رہے اور بینائی چلی گئی. آپ کے حسن کے حوالے سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹا تیرے نام پہ مردان عرب. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جن کا سب سے زیادہ قرآن میں ذکر ہے اور سب سے پہلے آسمانی کتاب آپ پر نازل ہوئی. حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت الیاس علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام جن پر زبور نازل ہوئی، سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام، زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے بیٹے یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام، اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام. اور تین دیکھیں نا، اب تین آسمانی کتابیں، توریت، زبور، انجیل، وہ آپ ہی کی اولادوں بالکل ایسا. قرآن پاک جو ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف. بہت خوبصورت ذکر پاک آج حضرت یعقوب علیہ السلام کرا. کتاب الشفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں. جائز حاجات کی قبولیت کا وظیفہ ہے، اس کو ذرا نوٹ کر لیجئے. ہر فرض نماز کے بعد کثرت کے ساتھ یہ کلمات یا کثیر الخیری و یا دائم المعروف پڑھنے سے ہر جائز حاجت پوری ہوتی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کثرت کے ساتھ یہ کلمات پڑھا کرتے تھے، یعنی یہ ان کی سنت ٹھہری. ناظرین، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ مجھے افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو بخشش کی امید تو رکھتے ہیں لیکن اپنے ماتحتوں پر ظلم اور تشدد کرتے ہیں. روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے. ٹویٹر پہ ضرور فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو لائک کر لیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے. آپ وہاں موجود ہیں، یہاں موجود ہیں، مل کے انشاءاللہ نعرہ لگائیں گے. لیکن اس سے پہلے ذرا روح سے تجدید عہد وفا کرتے ہیں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو. آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين